اب ایک تیسری چیز آئی، اور یہ تیسری چیز اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس تیسری چیز کو تمہارے اکثر 2 نمبر اشاعتی بھی چھوڑ چکے ہیں۔ سمجھتی ہو نہیں سمجھتے؟ جی پترے تمہیں سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ یہ ہے تیسری چیز، حکم کہ یا اللہ یہ جو قبروں پہ پکار رہا ہے سفارش کے لیے یا حاجت روائی کے لیے، اور عقیدہ یہی ہے یہ سنتے ہیں، یہ پکارنے والا اس عقیدے کے ساتھ یہ ہے کون؟ یہ ہے کون؟ لگتا تو بڑا صوفی ہے، بظاہر تو بڑا متشرع ہے، شکل و صورت بھی صوفیوں والی ہے تو بڑا محدث اعظم، ہے تو بڑا مفتی اعظم، ہے تو بڑا شیخ مکرم، لیکن جو پکارا یہ ہے کون؟ اب ذرا سننا ہے قرآن کیا کہتے ہیں وہ کون ہے، اور یہ یاد رکھو علماء بھی سنیں کہ جہاں جب ایک دفعہ ذکر ہو جائے دوبارہ ضمیر لوٹائی جاتی ہے، جہاں ضمیر نے اس میں ظاہر آیا یہی بتانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین، سارے پڑھو وما دعاء وما دعاء العاشقین یا کافرین، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وما دعاء الکافرین، اور نہیں پکار کافراں دی، نہیں پکار کافروں کی، کس کی؟ کس کی؟ کس کی؟ یا اللہ کون یہ قبر پہ پکارنے والا، اندل قبر پکارنے والا یہ کون ہے؟ بعید از قبر پکارنے والا یہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما دعاء الکافرین، یہ شیخ الحدیث ہے تب بھی کافر ہے، یہ ملا ہے تب بھی، پیر ہے تب بھی، بزرگ ہے تب بھی، کوئی شیخ ہے تب بھی، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اب یہ فتوے ہم لگا رہے ہیں، کوئی مولوی کرے اس آیت کا ترجمہ کہ یہ جو پکارنے والا ہے نا ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے نہیں کہا ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ بخاری، کہو رحمت اللہ تعالی علیہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا ڈنکے کی چوٹ پہ یہ مسلک تھا، کوئی اندل قبر سننے کا قائل ہو تب، یا دور سے سننے کا قائل ہو تب۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے جو قبر کے پاس سے سننے کا قائل ہو وہ بھی کافر ہے، جو دور سے سننے کا قائل ہو وہ بھی کافر ہے۔ یہ کس کا مسلک ہے؟ اونچے بولو کس کا مسلک ہے؟ اور اونچا کہو کس کا مسلک ہے؟ پھر کہو سید عنایت اللہ شاہ، سید عنایت اللہ شاہ، سید عنایت اللہ شاہ۔ اور شاہ صاحب نے لکھا یہ صرف میرا نہیں، میرا فتویٰ نہیں، جو سماع موتا کا قائل ہے حضرت شاہ صاحب نے لکھا قرآن اسے مشرک کہتا ہے۔ اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کے نام پہ روٹیاں بھی کھاتی ہیں، ان کی نسبتیں بھی ظاہر کرتی ہیں، لیکن جب مسئلہ آئے سید عنایت اللہ شاہ کا مسئلہ کا آئے اور حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ آئے تو ان کے منہ پہ 12 بج جاتی ہے، ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ بھئی بابا تمہارا تھا، تم کہتے ہو ہمارا بابا بھی ہے، روٹیاں تم کھا رہے ہو، نسبت شاہی سے ٹکڑے تم وصول کرتے ہو، ہم تو اتنا کہتے ہیں خدا کے لیے جس سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام بیچ رہے ہو اسی شاہ صاحب کا فتویٰ بھی سناؤ۔
اور اگر جرات ہے تو کہو، اگر تمہارے اندر امانت دیانت ہے تو کہو کہ سید عنایت اللہ شاہ کا یہ مسلک نہیں تھا، شاہ صاحب نے یہ نہیں کہا، اور اگر حضرت شاہ صاحب کا یہی فتویٰ تھا اور ہے تو کم از کم بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ یا شاہ صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام لینا چھوڑ دو یا پھر حضرت شاہ صاحب کا فتویٰ بیان کرو۔ سمجھو ہے؟ ہمیں کہتی ہیں جی اکابر سے ہٹ گئے، اکابر سے ہٹ گئے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ کسی کے اکابر حجت نہیں، حجت کتاب اللہ ہے اور سنت محمد مصطفیٰ ہے، لیکن تم نے تو ایک حجت بنائی، تو اب آؤ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا فتویٰ مانو، اور جو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے بڑے ادب احترام کے ساتھ کہ خدا کے لیے یہ کون سی فضا بنائی جا رہی ہے، سوچی سمجھی سکیم کے تحت جو للڑ ہیں یا للڑ نواز ہیں، جو بدعتیوں کے سپورٹر اور وکیل ہیں، جنہوں نے اشاعت التوحید کے بخیے اڑا دیے اور جنہوں نے توحید و سنت کے مشن کو دفن کیا اور للڑ والے بدعت کے ساتھ سنگتوں میں، محبت میں، وفاداریوں میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو جناب جو اندر قبر قائل ہیں ہم انہیں بھی پکا مومن ولی اللہ سمجھتی ہیں، جو سما کے قائل ہیں ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہتے۔ تو میری صرف ان سے گزارش ہے جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام بیچنے والے ہیں، ان کے نام کے نیچے گروہ بازی بنانے والے ہیں، اختلاف اپنے مقام پہ۔ اگر تم میں امانت دیانت ہے خدا کے لیے عوام کو یہ بتاؤ تو تھی نا کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا مسلک تھا کیا وہ قائلین سبا کو کافر کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ ان سے پوچھو، اگر جرت ہے تو کہو نہیں کہتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بعض لوگ اشاعت التوحید کا ایک فیصلہ ذکر کرتی ہیں اپنے طالب علموں کو دکھانے کے لیے کہ وہاں ایک فیصلہ لکھا ہے جو اندل قبر سما کا قائل ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں اندل قبر کا لفظ مبہم ہے یا خرق عادت کی کوئی تفریق نہیں، اس فیصلہ اسی لیے مبہم تھا، یہ فیصلہ اس میں عادت خرق عادت کا فرق نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اشاعت التوحید و سنہ کا ایک فیصلہ خود موجود ہے جس میں کس کو کافر نہیں کہتے، وہاں پر صاف لکھا ہے جو خرقا للعادہ بے مشیت اللہ سننے کا قائل ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے۔ کیا مطلب؟ جو آدمی خرقا للعادہ بے مشیت اللہ، یعنی اگر اللہ کوئی بات چاہے سنا دے، اگر کسی کا یہ نظریہ ہے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ تو ہم نے کبھی انکار کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ چاہے مردے کے اجزاء بکھر جائیں فضاؤں میں، حتیٰ کہ اس کے اجزاء ریزہ ریزہ ہو کے پوری دنیا میں بکھر جائیں۔ اگر رب چاہے تو ریت کے اور جسم کے ان ذروں کو بھی سنا سکتا ہے۔ اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ تو اس لیے یہ اچھی طرح سن لو، بعض حضرات کہتے ہیں شاہ توحید کے دستور میں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دستور والا فتویٰ بالکل مبہم ہے، خرق عادت یا عادت کا کوئی لفظ نہیں، اور اسی کی وضاحت کی گئی بعد میں شاہ توحید کے مقننہ کے فیصلہ میں۔ اور وہاں جی جو کہتے ہیں اندر قبر سما کے قائل کو ہم کافر نہیں کہتے، وہ کون سے سما کا قائل؟ جو خرقا للعادہ بے مشیت اللہ سما کا قائل ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے، ہم بھی اسے کافر نہیں کہتے۔ لیکن جو عادتاً سما کا قائل ہے چاہے قبر کے اوپر چاہے دور، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہی شاہ توحید کی مقننہ کا فیصلہ موجود ہے۔ توجہ ہے؟ وما دعاء الکافرین، سارے پڑھو، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔